बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर गुलताज। आज जिस बीमारी के हवाले से हम डिस्कस करते हैं वो है बोवाइन इफिमेरल फीवर, या कॉमनली हम उसको 3 डेज सिकनेस भी कहते हैं। ये गाय और भैंस की बीमारी है और आजकल इसके केसेस जो है ज़्यादा आ रहे हैं, चूँकि ये बीमारी कीड़े मकोड़ों यानी इंसेक्ट्स के काटने से जानवरों में फैलती है। और आजकल सीज़न जो है वो कीड़े मकोड़ों का है, इस वजह से ये केसेस जानवरों में ज़्यादा आ रहे हैं। जो जानवर बोवाइन इफिमेरल फीवर या 3 डेज सिकनेस का शिकार हो जाते हैं उनमें दूध की पैदावार में कमी के साथ साथ कुछ जानवर लंगड़े और कुछ जानवरों जो है वो रिकम्बेंट पोजीशन में भी चले जाते हैं। बोवाइन इफिमेरल फीवर से जानवरों में मौत भी वाक़या हो सकती है। ये बीमारी जो है वो नॉन कंटेजियस बीमारी है, यानी ये डायरेक्ट कांटेक्ट से एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल नहीं होती, जबकि मच्छर और दूसरे हशरात इस बीमारी के फैलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इस बीमारी का जो कॉजेटिव एजेंट है वो एक वायरस है जिसका ताल्लुक रेब्डोवायरिडी फैमिली से है। बोवाइन इफिमेरल फीवर अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बराआज़मों में पाया जाता है। ये बीमारी घरेलू जानवरों के साथ साथ जो जंगली जानवर होते हैं उनमें भी पाई जाती है। बोवाइन इफिमेरल फीवर का जो वायरस है ये तकरीबन 5 से 10 pH अगर मीडियम का हो तो उसमें ये सर्वाइव कर जाता है। अगर pH 5 से नीचे हो या 10 से ऊपर हो तो उस मीडियम में जो है ये वायरस सर्वाइव नहीं करता और इजीली किल हो जाता है। ये बीमारी अगर एक बीमार जानवर का सिरिंज हम दूसरे हेल्थी जानवर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इस बीमारी के लगने के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि हर जानवर की इलाज के लिए एक नया और डिस्पोजेबल सिरिंज इस्तेमाल किया जाए। एक जानवर जब बोवाइन इफिमेरल फीवर से रिकवर कर जाता है तो उसके जिस्म में ये वायरस ज़्यादा देर तक मौजूद नहीं रहता, माँ सिवाय कुछ केसेस में कि वायरस से जो वायरीमिया हो जाता है उसके 1 हफ्ता के बाद कुछ वायरसेस जो लिम्फाइड टिश्यूज़ है बॉडी के उससे रिकवर होते देखे गए हैं। बोवाइन इफिमेरल फीवर एक बार किसी जानवर में हो जाए तो इसमें दोबारा ये बीमारी नहीं होती और जानवर में बोवाइन इफिमेरल फीवर वायरस के ख़िलाफ़ लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और जानवर दोबारा बीमार नहीं होता। अगर किसी इलाके में एक बार बोवाइन इफिमेरल फीवर का आउटब्रेक हो जाता है तो 2-3 हफ्तों में बहुत सारे जानवरों में ये बीमारी और इसके असरात लगना शुरू हो जाते हैं। बोवाइन इफिमेरल फीवर का ख़तरा सारा साल रहता है, लेकिन जिस मौसम में कीड़े मकोड़े ज़्यादा हों तो चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस बीमारी के फैलने के। इस वजह से बोवाइन इफिमेरल फीवर सर्दियों में नहीं होती और गर्मियों में ज़्यादा आती है। इसका जो ट्रांसमिशन है उसमें हवा और जानवरों की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार है, यानी ये बीमारी हवा और जानवरों की ट्रांसपोर्टेशन से बोवाइन इफिमेरल फीवर का जो वायरस है वो ज़्यादा तेज़ी से एक इलाके से दूसरे इलाके में फैलता है। बीमारी लगने की शरह तकरीबन 80% तक हो सकती है,
یعنی اس کی ماربیڈیٹی 80% ہو سکتی ہے، جبکہ عموماً جو ہے بوائن ایفیمیرل فیور سے اموات کی شرح اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اموات کی شرح 1 سے 2% تک ہوتی ہے۔ ان جانوروں میں اموات کی شرح نسبتاً دوسرے جانوروں کے زیادہ ہوتی ہے جو لیکٹیٹنگ کاؤز ہوتے ہیں یا جو بولس ہوتے ہیں جو گڈ کنڈیشن میں ہوتے ہیں، تو ان میں جو ہے اس کی شرح قریباً دوسرے جانوروں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ پچھلے سالوں میں اموات کی شرح بوائن ایفیمیرل فیور میں 10% تک بڑھ گئی تھی، یعنی اس کی مورٹیلیٹی 10% تک بڑھ گئی تھی، لیکن عموماً 1 سے 2% اموات کی شرح ہوتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں بوائن ایفیمیرل فیور کے جو کلینکل سائنز اور سمٹم ہیں، جو علامات ہیں، ان میں کیا کیا شامل ہیں۔ جو جانور ہوتا ہے اس میں 2 طرح کا بخار ہو جاتا ہے بوائن ایفیمیرل فیور میں، بائی فیزک اور پولی فیزک فیور اس میں ہو جاتا ہے، اور ٹیمپریچر جو ہے وہ 104 سے لے کر 160 ڈگری فارنہائٹ تک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شیورنگ ہو جاتی ہے، جانور کانپنے لگتا ہے، خوراک جانور کم کرتا ہے یا مکمل بند کرتا ہے، آنکھوں سے ٹیئرز کا اخراج ہوتا ہے، ناک سے رطوبت بہتا ہے جو بالکل صاف اور شفاف، جو رطوبت آتا ہے ناک سے وہ بالکل صاف اور شفاف دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو منہ سے رطوبت کا اخراج بھی آنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سانس ہوتی ہے اینیمل کی، وہ بھی اس میں سانس لینے میں بھی اینیمل کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سانس لینے میں تکلیف اینیمل محسوس کرتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانس کی رفتار تیز بھی ہو سکتی ہے اور کم بھی ہو جاتی ہے، مطلب سانس لینے میں بھی اینیمل تکلیف محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ جو معدے کی حرکت ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، یعنی رومینل ایٹونی بھی بوائن ایفیمیرل فیور میں ہو سکتی ہے۔ جانور ڈیفریس اور ڈل کھڑا رہتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے یا لیٹ جاتا ہے۔ جانور میں لنگڑا پن ایک ٹانگ میں یا ایک سے زیادہ ٹانگوں میں آ جاتا ہے۔ دودھ کی پیداوار میں اچانک سے کمی آ جاتی ہے۔ اگلے لیکٹیشن تک جانور میں دودھ کی پیداواری صلاحیت کم رہتی ہے۔ اگر ایک بار بوائن ایفیمیرل فیور کسی اینیمل میں، کسی لیکٹیٹنگ اینیملز میں ہو جاتا ہے تو اس کی جو اگلی لیکٹیشن ہے اس تک اس میں دودھ کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ ایبارشن کا جہاں تک تعلق ہے تو بوائن ایفیمیرل فیور میں ایبارشن کے حوالے سے ملے جلے رپورٹس دیکھنے میں آئے ہیں۔ ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق کہ بوائن ایفیمیرل فیور وائرس پلیسنٹا کا جو بیریئر ہے وہ کراس نہیں کر سکتا اور ایبارشن نہیں کرتا، لیکن کچھ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بوائن ایفیمیرل فیور میں ایبارشن انڈائریکٹ طور پر ہو سکتا ہے۔ بوائن ایفیمیرل فیور سے سپانٹینیس ریکوری بھی عموماً چند دنوں میں ہو جاتی ہے، 2 سے 3 یا 10 دنوں میں جو ہے اینیمل عموماً اگر علاج ہم نہ بھی کرے تو ریکور بھی کر جاتا ہے، لیکن جانور جو ریکور کر لیتا ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دودھ کے پروڈکشن کے حوالے سے بھی اور جسمانی طور پر بھی ان میں جانور میں جو ہے بہت زیادہ کمزوری آ جاتی ہے۔ ڈائگنوسس کے لیے ہم اینیمل میں
کلینکل سائنس پر اکتفا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ہمیں کنفرمیشن کرنی ہے تو کنفرمیٹری ڈائگنوسس کے لیے ہم لیبارٹری ٹیسٹ میں PCR کا ٹیسٹ عمل میں لا سکتے ہیں۔ اور علاج کی اگر بات کی جائے تو علاج میں یہ ہے کہ ہم انسیڈس اور سپورٹو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، جانوروں کو مکمل آرام مہیا کرنا جب تک کہ فلی جو ہے اینیمل ریکورڈ نہیں ہو جاتے، تو ان میں جو ہے آرام کی اس کو اشد ضرورت، جانور کو اشد ضرورت ہوتی ہے کہ اینیمل جو ہے وہ سٹریس فری ہو، یعنی وہ آرام کرے جب تک کہ وائرس جو ہے اپنا باڈی میں اپنی دورانیہ مکمل کر لے اور باڈی سے اس کی انہلا ہو، تو اینیمل کو سٹریس فری کنڈیشن میں رکھنا چاہیے۔ علاج عموماً ہم 2 سے 3 دن تک کرتے ہیں، ضرورت کے مطابق کوئی HS اینٹی بائیوٹک جیسا کہ آکسی ٹیٹراسائکلین LA اور جنٹاٹائلوسین کی کمبینیشن جو ہے وغیرہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اگر ضرورت ہو تو۔ اس کے علاوہ فلوئڈ تھراپی کرنا جب تک کہ جانور کی جسمانی ضروریات کے مطابق عمل میں لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم ویکسینیشن کی بات کریں تو ویکسین کا جہاں تک تعلق ہے بوائن ایفیمیرل فیور کے لیے جو ویکسین ہے وہ کمرشلی اویلیبل ہے، لیکن ویکسین کی جو ایفیکٹیونیس ہے اس کے حوالے سے رائے جو ہے وہ مختلف ہیں، کہ ایک رائے کے مطابق یہ ہے کہ ویکسین جو ہے اس میں اثر کرتا ہے، اور دوسری رائے یہ بھی ہے کہ اس کے لیے ویکسینیشن جو ہے وہ اتنا اس کا اثر اینیمل میں نہیں ہوتا۔ تو یہ فردر اسٹڈی پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پتہ چلے کہ یہ ویکسین جو ہے یہ کام کرتا ہے پراپرلی یا نہیں کرتا۔ یہ چند معلومات تھے جو بوائن ایفیمیرل فیور کے حوالے سے جو ہم نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن